بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا۔ وہ پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے اور انسانیت کے باپ تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور ان کو علم عطا فرمایا، ایسا علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کیا، غرور کیا اور کہا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے۔ اس کے غرور اور حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور وہ ملعون ہمیشہ کے لیے قرب الہی سے محروم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کے ساتھی ہوں، دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ہر طرح کی نعمت عطا کی، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ لیکن ابلیس جو دشمن بن چکا تھا چپ نہ بیٹھا، اس نے وسوسہ ڈالا، فریب دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ورغلایا۔ وہ درخت کے قریب گئے اور غلطی سے اس درخت کا پھل کھا لیا، لہذا جیسے ہی درخت کا پھل کھاتے شرمندگی نے گھیر لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں ندامت آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے فریاد کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو سب سے زیادہ مہربان ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ یہی انسانیت کا پہلا سبق تھا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم و حوا کو ایک خلیفہ کی حیثیت سے زمین پر بھیج دیا اور فرمایا زمین پر رہو، وہاں آزمائشیں ہوں گی، مگر جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ فلاح پائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہلے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی ذریت کو رب کا پیغام پہنچایا تاکہ ہدایت کا چراغ ان کے دلوں میں روشن ہو جائے۔ اے سننے والوں، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان سے خطا ہو بھی جائے تو سچی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور دوبارہ قربت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھو، شیطان کبھی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، پس گناہ پر اڑنے کے بجائے فوراً رجوع کرو، کیونکہ نجات کا راستہ یہی ہے۔